عذر گناہ از قلم بشریٰ الیاس ایپیسوڈ 3۔ رات کی تنہائی میں اکثر یہ سوچتا رہتا ہوں، محبت دعا ہے، سزا ہے، جزا ہے یا گناہ ہے؟ بھائی آج آفس نہیں جانا؟ جزا عمار کے مقابل صوفے پر بیٹھی۔ نہیں، آج چھٹی لی تھی، سوچا تھا ازار کو ہاسٹل چھوڑوں گا اور اس سے ضروری بات بھی کرنی تھی۔ وہ فرش کو دیکھتے ہوئے بائیں ہاتھ سے پیشانی مسل رہا تھا۔ کیسی ضروری بات؟ کیا اظہار محبت ہونے والا تھا آج؟ اس نے مخول لہجے میں کہا۔ اس کی ضرورت ہے کیا؟ وہ خود جانتی ہے میں اس کے لیے کیا فیلنگز رکھتا ہوں۔ ضرورت ہے، کئی دفعہ جاننے کے باوجود بھی احساس دلانا پڑتا ہے۔ خیر، اچھا ہوا آج آپ کی بات نہیں ہوئی کیونکہ اس کا موڈ خراب تھا، کچھ عجیب رویہ تھا۔ اس نے ازار اور ڈاکٹر کفیل کے درمیان میں ہوئی گفتگو کے بارے میں سوچا۔ آپ کے بچے ان سب میں شامل نہ ہوں، میں کوشش کر سکتی ہوں۔ رضا کے دماغ میں اس کی باتیں چل رہی تھیں۔ ہاں، شاید ڈیڈ سے ناراض تھی وہ، کہ ان دونوں کے درمیان گھر میں کوئی بات ہوئی۔ عمار نے قیاس لگانا چاہا۔ جزا نے نگاہیں اٹھا کر اپنے پریشان بھائی کو دیکھا۔ وہ ہر کسی کے لیے ایسے ہی پریشان ہوتا تھا۔ سب کا خیال کرنا، سب سے محبت کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ پھر ازار تو اس کی خواہش تھی۔ کوئی خاص نہیں، شاید ڈیڈ اسے روکنا چاہتے تھے اور وہ ہاسٹل جانا۔ اسے روکنے کے لیے ہر کوئی اپنی سی کوشش کر رہا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اپنے بھائی کو حوصلہ دیا لیکن مکمل بات نہیں بتائی۔ اسے سمجھنا ہوگا، وہ جس راہ پر چل پڑی ہے وہ خطروں سے خالی نہیں۔ عمار نے تفکر سے کہا، ہاسٹل میں 3 وارڈن ہیں، ان تینوں میں سے کوئی ایک واسو کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ وہ لڑکیوں کی خبر واسو کو دیتی ہے۔ ازار کو لگتا ہے وارڈن کے ذریعے وہ واسو کو تلاش کر لے گی۔ عمار ایسے بول رہا تھا جیسے وہ خود سے باتیں کر رہا ہو۔ جزا کا سن کر برا حال تھا۔ بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں مزید بڑی ہو گئیں۔ کیا گزار پاگل ہے؟ جب وہ یہ جانتی ہے وارڈن واسو سے ملی ہوئی ہے تو پھر وہ ہاسٹل رہنے کیوں گئی؟ اس نے ایسے کہا جیسے ازار کی عقل پر ماتم کیا ہو۔ جزا، یہ باتیں کسی کو بتانا مت، نہ ہی ڈیڈ کے سامنے ان کا ذکر کرنا، اس نے التجائیہ انداز میں کہا۔ جی بھائی، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ مگر بھائی، کیا کنفرم ہے کہ ایک وارڈن واسو سے ملی ہوئی ہے؟ کوئی 2 بھی تو ہو سکتی ہیں یا پھر تینوں؟ اس نے ارادی طور پر بات ادھوری رکھی۔ اگر تمہاری بات درست ہوئی تو ازار کو اور ایکٹیو رہنا ہوگا۔ عمار کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوا۔ وہ واسو کو کیوں تلاش کر رہی ہے؟ پتہ نہیں، شاید سارے ماحول گلمینا کے لیے۔ اس نے انکار میں سر ہلایا۔ شاید وہ واسو کو تلاش نہیں کر رہی۔ جزا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، وہ ہانیہ عالم زیب کو تلاش کر رہی ہے۔ کیا؟ جزا کی بات پر وہ کھڑا ہوا۔ ہانیہ عالم زیب؟ ہاں، میں نے گزار کے موبائل میں ہانیہ کی تصویر دیکھی ہے۔ ہیکر نے اس سے ہیلپ مانگی ہے۔ جزا نے نظریں چراتے ہوئے کہا، وہ ہیکر سے رابطے میں ہے؟ بتاؤ، مجھے بھی آج ہی پتہ چلا ہے، میں خود اس سے 1 ہفتے بعد ملی ہوں۔ اس کا موبائل چیک کیا تھا، اس نے اب تک ہیکر کو کوئی رپلائی نہیں کیا ہے۔ تم نے اسے کچھ بتایا تو نہیں؟ نہیں، اگر اس نے ہیکر سے رابطہ رکھا تو وہ ویسے بھی سب جان جائے گی۔ تمہیں اسے بتانا ہوگا، وہ ہانیہ کا سیکریٹ لور ہے۔ بات یہ نہیں ہے بھائی کہ میں اسے بتانا نہیں چاہتی، بات یہ ہے کہ سچ جان کر وہ ہمیں غلط نہ سمجھے۔ اگر وہ ہم سے سوال کرے گی کہ اسے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا گیا؟ پھر میں ہاسٹل جا رہا ہوں۔ عمار اس کی بات کاٹ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ لباس عشق پہن کر کلندر کی طرح ہم تیری یاد کی دنیا میں رقص کرتے ہیں۔ ظہر کی نماز کے بعد وہ جانماز پہ بیٹھی اللہ کے اسم عظیم یا سلام و سلامتی والا کا ذکر کر رہی تھی۔ لب خشک ہوئے تو اس نے لبوں پر زبان پھیری۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 یعنی 100 نام میں ایک کم ہے، جس نے ان کو محفوظ کر لیا، یعنی ان کو یاد کیا اور ان پر ایمان لائے، وہ جنت میں پہنچ گیا۔ ابراہیم صاحب کی آواز اس کی سماعتوں میں گونجی تو ایک اشک آنکھ سے جدا ہو کر جانماز پر گرا اور پھیلتے ہوئے منظر میں تبدیل ہو گیا۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں، اس کے 18 برس کے ہوتے ہی اس کو سسرال رخصت کر دینا ہے۔ میں نے آمنہ ابراہیم صاحب سے بہت نرمی سے انہیں کچھ بھی کہنے سے روکا۔ وہ بہت نرم مزاج تھے، کوئی بھی بات صبر و تحمل سے کہتے تھے۔ رنگ سانولا تھا لیکن باروک شخصیت کے مالک تھے۔ آمنہ بیگم کے علاوہ کوئی بھی اپنے زبان کھولنے سے پہلے 2 مرتبہ سوچتا ضرور تھا۔ صرف آمنہ بیگم ہی ایسی تھی جن کی بات وہ مسکرا کر سن لیتے تھے۔ وہ ذہن میں لگے بینچ پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ وہ ان کے سامنے ڈمی کی مدد سے جوڈو کی مشق کر رہی تھی۔ ابراہیم صاحب اخبار سے سر اٹھا کر ایک نظر اسے بھی دیکھ لیتے تھے اور انہیں اسے مشق کرتے ہوئے خوشی سے محسوس ہوتی تھی۔ ان کی اکلوتی لاڈلی بیٹی گلے ازار فلیکسیبلی ڈائنامک، اسپیڈ، ایلیجیٹی اینڈ اسٹیٹک بیلنس، ہر بات میں پرفیکٹ تھی۔ اس کے چہرے پر تناؤ تھا۔ ابراہیم صاحب اسے دیکھ کر سوچ میں پڑ گئے۔ آمنہ ان کے لیے چائے لائی تھی اور ازار کو مشق کرتا دیکھ کر ان کا پاڑا بڑھا تھا۔ کیا آمنہ؟
ہاں، آپ نے اسے بھی لڑکا بنا دیا ہے۔ انہوں نے اخبار سائڈ میں رکھ کر آمنہ کے ہاتھ میں چائے لیا۔ آمنہ کے ہاتھ سے چائے لی۔ اب تو مجھے لگتا ہے میری ایک نہیں دو دو بہو آئیں گی۔ آمنہ بیگم بات تو تلخ اور حقیقت پر مبنی کیا کرتی تھی، لیکن پھر بھی سالم اور گزار کو ان کی باتوں پر ہنسی آ جاتی تھی اور ابراہیم صاحب انہیں صرف مسکرا کر سنتے رہ جاتے تھے۔ بات میں کوئی برائی نہیں ہے۔ 20 سالہ سالم دروازے میں بیٹھا سیب کا بائٹ لے رہا تھا۔ مینا کے علاوہ آپ کی نظر میں ہے کوئی لڑکی جو آپ کو پسند ہو؟ سالم نے اپنی ماں سے پوچھا۔ ہاں جزا، لیکن کس کے لیے؟ اور تمہیں کتنی مرتبہ کہا ہے ناشتہ میز پر سکون سے کیا کرو؟ یہ اس کے سیب کی طرف اشارہ تھا۔ آمنہ بیگم کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن آخر میں اسے ٹوکنا نہیں بھولی۔ آپ کے دوسرے بیٹی کم بیٹے کے لیے، لیکن برا میں ہوں، خیال رکھیں گا۔ سالم نے آمنہ کی دوسری بات کو نظر انداز کر کے اوزار کی طرف اشارہ کیا جو اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بابا جانی اسے کہہ دے خاموش ہو جائے ورنہ۔ اوزار نے ڈمی کو غصے سے لات ماری۔ ورنہ؟ سالم سے پہلے آمنہ بیگم نے کہا۔ ان کی اپنے بیٹے میں جان بستی تھی، وہ کیسے سن لیتی؟ تم کان کھول کر سن لو۔ یہ سب بند کرو، اب 15 برس کی ہو گئی ہو، سجو سوارو خود کو۔ 2 دن پہلے نانی جان نے جو بم پھوڑا تھا، اس کا صدمہ اٹھانے کی قوت اس میں نہیں تھی، اور اوپر سے آمنہ بیگم کی باتیں اسے زہر لگ رہی تھی۔ اس کا رنگ پھک سے اڑ گیا۔ امن، وہ بچی ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ ابراہیم صاحب نے انہیں آنکھیں دکھائیں۔ آپ چڑھا لیں سر اسے، جب وہ خود کی من مانی کرنے پر اتر آئی تو سب بھول جائے گی، آپ کی تربیت بھی اور محبت بھی۔ آمنہ بیگم کہنے کے ساتھ ہی اندر چلی گئی۔ میری بات مانو، امی کا کہا مان لو۔ سالم نے اسے تنگ کیا۔ بابا جانی، سالم کیوں میری لاڈلی بیٹی کو پریشان کر رہے ہو؟ آپ دونوں آج؟ ابراہیم صاحب نے چائے کا سپ لینے کے بعد کہا۔ بابا، یہ تو آپ بھی اچھے سے جانتے ہیں، نانی جان کے جانے کے بعد سے 2 دن سے یہ کمرے میں بند تھی، نہ کچھ کھایا ہے نہ ہی کسی سے بات کرتی ہے۔ اگر ایسا ہی رہا میں تو خاموش ہو جاؤں گا۔ امی خاموش نہیں رہیں گی۔ حقیقت کو جتنی جلدی مان لیا جائے اتنا بہتر ہوگا، ورنہ گھر کا سب سے لاڈلا بچہ ہی زندگی کے امتحان میں رول جاتا ہے۔ شوز پہن کر وہ گیٹ کی طرف بڑھا۔ اب وہ پل اپ بیلٹ پر پل اپ کر رہی تھی۔ رک کر اس نے بیلٹ کو سختی سے ہاتھ پر لپٹا۔ برداشت کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اللہ کرے آپ پر یہ حقیقت اس طرح سے آشکار ہو کہ آپ کو رولنے کا مطلب پتہ چل جائے، نہ خواب ملے نہ تعبیر۔ سالم ہنستا ہوا مکھی اڑانے والے انداز میں ہاتھ ہلاتے ہوئے بیٹھ چلا گیا۔ بظاہر تو اسے اس بد دعا کا مطلب نہیں پتہ تھا، اور سالم اس کا بھائی تھا۔ اگر اس کو تکلیف پہنچی تھی تو وہ سالم سے بھی یہی امید کرتی تھی کہ وہ بھی دکھی ہو، چاہے خود کے اور مینا کے رشتے کے لیے نہیں، لیکن اس کے لیے، اوزار کے لیے، اپنی بہن کے لیے۔ گلے اوزار، ابراہیم صاحب نے اسے بد دعا دینے سے روکے۔ یہاں آؤ بیٹا۔ وہ اتر کر ان تک آئی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بینچ پر بٹھایا۔ بد دعائیں ہماری انسانیت کو کھا جاتی ہیں بیٹا۔ ہولے ہولے انہوں نے اس کے ہاتھ کو تھپکا۔ زبان سے ایسے الفاظ ادا نہیں کرنے چاہیے جس کا مطلب ہمیں پتہ نہ ہو۔ ہم نے تمہیں یہ تربیت تو نہیں دی۔ بابا جانی، اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن لب شرمندگی کی وجہ سے سل گئے۔ میں جانتا ہوں تم شرمندہ ہو، اور یہ ایک اچھی بات ہے، کیونکہ گناہ پر نادم نہ ہونا ایک ایسا مرض ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور عذر گناہ بدتر گناہ ہے۔ تم کوئی بات سے پریشان ہو؟ اس نے نظر جھکائے رکھی، پلکیں بھاری ہوگی۔ سالم کچھ غلط تو نہیں کہہ گئے؟ حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اس نے سر اٹھا کر اپنی بابا جانی کو بے یقینی سے دیکھا۔ اب تم مجھے کیا بدوا دو گی؟ بابا، بچے بدوا سے اگر حقیقت بدل جاتی تو میں کبھی نہ روکتا، لیکن اس کا کوئی فائدہ تو ہو، اس لیے ہم دعا کی کوشش کریں گے، کیونکہ دعا سے تو فائدہ ہے، اور دعا تقدیر بدلنے کی طاقت بھی رکھتی ہے۔ سوری بابا جانی، اب آگے سے میں کسی کو بدوا نہیں دوں گی، واسو کو بھی نہیں۔ واسو کے نام پر ایک اداسی ابراہیم صاحب کی آنکھوں میں اتر آئی تھی۔ گڈ۔ اسے لگا تھا وہ کہیں گے واسو تو ہے ہی بد دعا کے قابل، قاتل، اغواکار، اور پتہ نہیں کیسے کیسے گناہ کیے ہیں۔ اس کی الجھن کو سمجھتے ہوئے انہوں نے کہا، ایک قصہ سنیں گی؟ اوزار کو اس پل کا انتظار رہتا تھا۔ اسے فوراً سے اس بات میں سر ہلایا۔ شام کا ایک آدمی بہت طاقتور اور خوب لڑائی کرنے والا تھا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا کرتا تھا۔ وہ چند دن آپ رضی اللہ عنہ کو نظر نہ آیا تو فرمایا، فلاں ابن فلاں کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا، اے امیر المومنین، اس نے تو شراب پینی شروع کر دی ہے اور مسلسل پی رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے منشی کو بلا کر فرمایا، خط لکھو۔ یہ خط عمر بن خطاب کی طرف سے فلاں ابن فلاں کے نام۔ سلام علیک، میں تمہارے سامنے اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا اور بڑا انعام دینے والا اور احسان کرنے والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، تم لوگ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اپنی طرف متوجہ فرما دے اور اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔
جب اس کے پاس آپ کا خط پہنچا تو اسے بار بار پڑھنے لگا اور کہنے لگا وہ گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا اور سخت سزا دینے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے مجھے اپنی سزا سے ڈرایا ہے اور معاف کرنے کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ پر پڑھ کر آخر وہ رونے لگ گیا اور پھر اس نے شراب پینی چھوڑ دی، مکمل طور پر چھوڑ دی۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر پہنچی تو فرمایا ایسے کیا کرو جب تم دیکھو کہ تمہارے بھائی پھسل گیا ہے، اسے راہ راست پر لاؤ اور اسے اللہ کی معافی کا یقین دلاؤ اور اللہ سے دعا کرو کہ وہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور تم اس کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بنو اور اسے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ کرو۔ وہ انہیں بہت غور سے سن رہی تھی، اس لیے میں تمہیں بددعا دینے سے روک رہا ہوں، کیونکہ بددعا کسی مسئلے کا حل نہیں، حقیقت قبول نہ کریں، فی الحال نہ کریں، مگر دعا کریں اس کی مختلف ناموں کے ساتھ۔ اس دعا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اللہ کے اس اسم عظیم کے ساتھ مانگا ہے کہ جب بھی اس کے ساتھ مانگا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس وسیلے سے مانگتی ہوں کہ میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ بے شک تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تنہا ہے، بے نیاز ہے، جس سے نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ اب آنسوئے قطار کی صورت بہنے لگے، دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تھے لیکن مانگنے کے لیے اس کے پاس کوئی دعا نہیں تھی یا کوئی خواہش باقی نہیں رہی تھی، اب وہ صرف سکون چاہتی تھی، دعا کا یہی معمول تھا۔ جان ماز طے کر کے اس نے میز پر رکھا، کمرے میں اس کا سامان سیٹ ہو چکا تھا۔ میز سے اپنا سیل فون اٹھا کر وہ باہر نکل کر قدم بڑھاتی چلی گئی۔ ماہ جولائی کی نمی والی ہوائیں چل رہی تھیں، اسے یہ موسم بہت پسند تھا۔ موسم بارہ عظیم کے کمرے کے قریب آ کر وہ رکی۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ کیوں آئی ہو یہاں؟ وہ زین کے کمرے کے سامنے کھڑی تھی، دروازے پر زنگلود قفل تھا، جیسے اندر سے کوئی اس سے سوال کر رہا ہو۔ کیا تم زین ہو؟ اس نے پوچھا۔ وہ دروازے قفل کو دیکھ رہی تھی۔ ہاسٹل میں اس وقت چند ہی لڑکیاں تھیں، سب لڑکیاں کالج اور اپنے اپنے کام پر جا چکی تھیں، اور جو موجود تھیں وہ ہاسٹل کے ڈائننگ ہال میں بیٹھی تھیں، اپنا کھانا کھا رہی تھیں۔ یہاں وہ تنہا تھی۔ بارش کی بوچھار مٹی کی خوشبو کو دور تک پھیلا رہی تھی۔ اس نے اپنے دوپٹے کو کھولا جو نماز کے لیے باندھا تھا، وہ سر پر اچھے سے جمایا۔ بہت سکون ہے یہاں۔ کمرے سے کوئی جواب نہ ملنے پر وہ اس کی طرف پشت کر کے کھڑی ہوئی، نظر باہر درختوں پر ٹھہری۔ یہ سکون تمہاری بدولت ہے، صرف تمہاری وجہ سے عزار۔ عظیم کی آواز پھر کہیں سے گونجی۔ عزار ابراہیم، میری جیسی تمام لڑکیاں تمہیں دعائیں دیتی ہیں، تم تو ہیرو ہو، کاش کہ تم لڑکا ہوتی اور میں تم سے شادی کر لیتی، مائی ہینسم ہیرو۔ عظیم نے جیسے اس کے گلے میں باہیں ڈالی ہوں، اس کا جسم بھاری ہو رہا تھا۔ عزار نے قریب کے ایک پلر کو تھاما۔ میں ہیرو نہیں ہوں عظیم، میں ہیرو نہیں ہوں، میں تمہیں اس درندے سے بچا نہیں سکی، مجھے معاف کر دو، میں ہیرو نہیں ہوں۔ آخر میں وہ چیخی تھی، ہیلو، آر یو آل رائٹ؟ عزار نے مڑ کر لڑکی کو دیکھا جو سوالیہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ عزار نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں کومل ہوں، تم شاید نئی لڑکی ہو۔ وہ کوئی عام سی لڑکی تھی، سانولی رنگت اور قد میں اس سے 2 انچ کم، بلو جینز پر پنک ٹاپ جس پر زرد رنگ کا پوکیمون بنا تھا، اور کالے بال اونچی پونی ٹیل میں بندھے تھے۔ کالج بیگ کندھے پر جھول رہا تھا۔ اس کا مطلب تم گلے عزار ابراہیم ہو، میری نئی روم میٹ؟ عزار کا جواب نہ ملا تو اس نے خود ہی بولنا شروع کر دیا۔ اوہ، آخرکار میرا کوئی ساتھی آ ہی گیا، ویسے تم بہت لکی ہو، میری جیسی لڑکیاں بہت قسمت سے ملتی ہیں۔ ہاں، میں نے تمہارے بارے میں سنا ہے، کافی فیمس ہو تم یہاں۔ وہ خود ہی بولے جا رہی تھی، لیکن تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اسے اب خیال آیا تھا کہ عزار کہاں کھڑی ہے۔ تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ اس کمرے میں بھوت ہے؟ ویسے تو میں بھوتوں پر یقین نہیں رکھتی، لیکن بہت ساری لڑکیاں اس بات کی گواہ ہیں کہ یہاں سے آوازیں آتی ہیں۔ چلو یہاں سے۔ کومل نے اس کا ہاتھ تھاما، وہ ساتھ چلنے لگی۔ ویسے تم کس سے بات کر رہی تھی؟ میں ہیرو نہیں ہوں۔ کومل نے اس کی نقل اتاری۔ کسی سے نہیں، یہ کالج کا وقت ہے، تم اتنی جلدی کیوں آ گئی؟ عزار نے موضوع بدلا۔ وہ میں اپنی روم میٹ سے ملنے کے لیے بےتاب تھی نا، اس نے اٹلاتے ہوئے کہا۔ ہاسٹل میں کتنی وارڈن ہیں؟ 3۔ کیوں؟ تینوں کہاں رہتی ہیں؟ اس نے کومل کے کیوں پر توجہ نہیں دی۔ رحیمہ آپی کا کوئی نہیں ہے، اس لیے وہ یہیں ہاسٹل میں رہتی ہیں۔ زہرا آپی، وہ گھر میں رہتی ہیں۔ کومل نے ہاسٹل کے باہر سڑک کی دوسری جانب پر بنے تنہا سے گھر کو انگلی سے بتایا۔ اور نفیسہ آپا کوئی گاؤں سے ہیں، چھٹیوں میں جاتی ہیں، ان کے بارے میں زیادہ نہیں پتا۔ اور گووند، عزار نے واچ مین کی طرف اشارہ کیا، وہ سامنے کوارٹر میں رہتا ہے۔ اس نے ہاسٹل کے اندر میدان میں بنے کوارٹر کو بتایا۔ ایک انٹرسٹنگ سٹوری سنو گی؟ زہرا آپا کے گھر کی ہے۔ کومل نے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اس سٹوری کا نام رکھا ہے دی بگننگ آف ہاسٹل۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے فلم بنانے کا اشارہ کیا۔ عزار کی نظر اب بھی گھر پر تھی۔ یہ ہاسٹل کی جگہ پہلے ایک فارم تھا، یہ چاروں سمت میں جو فارم ہے، یہ دیکھ کر تو تمہیں اندازہ ہو ہی گیا ہوگا۔ وہ دائرے کی طرف گھومی۔
وہ دائرے کی طرح گھومی۔ بہت بڑا فارم تھا یہ۔ اس گھر میں پہلے ایک پروفیسر رہا کرتے تھے۔ کومل نے پھر زہرا آپے کے چھوٹے سے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ہاسٹل والا فارم انہی کا تھا۔ کالج میں ایک خوبصورت لڑکی تھی جو وہ ٹیچر کو بہت پسند تھی، کہتے ہیں وہ لورز تھے۔ اس نے ایک آنکھ ماری۔ ازار نے اسے بیزاری سے دیکھا۔ وہ لڑکی پاس کے گاؤں سے تھی۔ پہلے یہاں کوئی ہاسٹل تو تھا نہیں، اس لیے وہ لمبا سفر طے کر کے کالج جاتی تھی۔ وہ اپنی زبان میں تو توڑ مروڑ کر کے پتہ نہیں ازار کو کون سا قصہ سنا رہی تھی۔ جب وہ کالج آتی تو 3 لڑکے اس کا پیچھا کرتے تھے اور اسے تنگ کیا کرتے تھے۔ ایک دن اس لڑکی نے اس پروفیسر سے مدد مانگی اور اپنا پورا حال کہہ سنایا۔ پروفیسر کو ان تینوں پر بہت غصہ آیا۔ انہوں نے پرنسپل سے شکایت کی، لیکن وہ لڑکے امیر کبیر خاندان سے تھے، اس لیے پروفیسر نے انہیں کالج سے نہیں نکالا اور لڑکی غریب تھی، اس لیے پروفیسر نے یہ فارم گرلز ہاسٹل کے لیے دے دیا اور تعمیر جلدی ہی شروع کروا دی گئی۔ لیکن ان تینوں کی بدماشی اور بڑھ گئی۔ وہ لڑکی کو تنگ کرنے لگے۔ پروفیسر سے برداشت نہیں ہوا۔ ہاسٹل کا کام مکمل ہونے تک پروفیسر کو رکنا مناسب نہیں لگا، اس لیے انہوں نے اس لڑکی سے شادی کر لی۔ دونوں اس گھر میں خوشی خوشی رہنے لگے۔ لیکن جب ان لڑکوں کو پتہ چلا تو انہوں نے پروفیسر کو بدنام کر دیا کہ وہ کالج کی لڑکیوں کے ساتھ بدکاریاں کرتے ہیں، اور اس لڑکی سے انہیں مجبوراً شادی کرنی پڑی۔ اور یہی نہیں، کالج کی کافی لڑکیوں نے یہ گواہی بھی دی کہ پروفیسر ان کو بدکاریوں کے لیے مجبور کرتے تھے۔ کومل دور اس گھر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے خاموش ہونے پر ازار نے اسے دیکھا۔ پھر کیا ہوا؟ تم کہانی سن رہی ہو؟ کومل نے اس کے سوال پر حیرت ظاہر کی، کیونکہ وہ بے توجہی سے اس قصے کو سن رہی تھی۔ پھر وہ پروفیسر کو بہت بے عزت کیا گیا۔ آخرکار وہ پروفیسر یہ گھر فروخت کر کے اپنے بیوی کے ساتھ شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ پروفیسر نے اپنی بے گناہی ثابت نہیں کی۔ کس کے سامنے ثابت کرتے؟ وہ لڑکے بہت امیر گھرانوں سے تھے، اور جب لڑکیاں خود ایسی گواہی دیں تو پھر کوئی یہ نہیں سوچتا کہ آدمی اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ اکثر آدمی غلط نہیں ہوتا، اور اس پروفیسر کو تو محبت کی سزا ملی، اس لیے ہم اس ہاسٹل کو کسی تاج محل سے کم نہیں سمجھتے۔ یہ بھی محبت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ کومل نے ایک آنکھ دبا کر کہا۔ دونوں آخری کمرے تک آ کر رکی تھی۔ تاج محل محبت کی نشانی میں سے ایک نہیں ہے، وہ 7 عجائب میں سے ایک عجوبہ ہے۔ ازار نے اس کی غلط فہمی دور کی۔ کومل پر اس کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں فریش ہو کر آئی، کومل نے اپنے کپڑے اور بیگ کی طرف دیکھ کر کہا۔ ازار باہر ہی کھڑی پروفیسر کے اس گھر کو دیکھ رہی تھی۔ فون کے رنگ پر اس نے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھا۔ کالنگ ایمی۔ ہیلو، مجھے تم سے ملنا ہے، ضروری بات کرنی ہے۔ اس کے ہیلو کے جواب میں عمار نے فوراً سے کہا، میں فی الحال بے حد مصروف ہوں۔ وہ اسے جھوٹ نہیں بولنا چاہتی تھی۔ عمار اس کا غمگسار تھا۔ وہ جانتی تھی عمار کو اس کی کتنی فکر تھی۔ شاید وہ ڈاکٹر کفیل اور ان کے درمیان کی بات جاننا چاہتا ہو، یا اسے ہاسٹل نہ رہنے کی تلقین کرنے وہ یہاں آیا ہو۔ وہ کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ فی الحال اس کے پاس ایک مشن تھا جو اسے مکمل کرنا تھا، اور اب اس میں عمار کو کسی صورت شامل نہیں کرنا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی جس آگ میں اس نے قدم رکھا اس کی آنچ بھی عمار کو لگے۔ ازار، میں گیٹ کے باہر کھڑا ہوں، اندر نہیں آ سکتا، اس نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ ازار نے گیٹ کے باہر نظر دوڑائی۔ وہ اپنی کار سے لگا کھڑا تھا۔ اس ہیکر کے بارے میں بات کرنی ہے، اس کے جواب نہ دینے پر اس نے فوراً سے کہا۔ کون ہیکر؟ ازار نے تعجب سے اسے دیکھا۔ وہی جو تمہیں میسج کرتا ہے، وہ بڑا جھوٹا ہے۔ میں تم سے مل کر سب بتانا چاہتا ہوں، باہر آؤ۔ وہ ہانیہ کا وہ آگے کچھ کہتا ہے، اس سے پہلے فون منطقہ ہو گیا۔ موبائل کی سکرین پر کچھ سکیننگ ہو رہی تھی۔ وائرس نے کام کر دکھایا تھا۔ وہ حیرت سے فون کو دیکھنے لگی۔ ری سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے عمار کو دیکھا۔ وہ پھر کال کر رہا تھا، لیکن اس کا موبائل سوئچ آف کیوں ہو گیا تھا؟ ازار کو سمجھ نہیں آئی۔ اب عمار گووند سے کچھ بحث کر رہا تھا۔ عمار کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ موبائل نے اس بات کو مکمل ہونے کی اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ اسے لگا اس کا فون خراب ہو گیا۔ عمار تھک ہار کر چلا گیا۔ وہ اسے جاتا دیکھتی رہی۔ وہ چاہتی تو اس سے مل سکتی تھی، مگر وہ نہیں چاہتی تھی۔ تم ابھی تک یہیں کھڑی ہو؟ کومل باہر آئی۔ اب وہ کچھ نکلی ہوئی سی لگ رہی تھی، شاید شاور لے کر آئی تھی۔ سیاہ بال کھلے تھے جو مشکل سے کندھے تک آتے تھے۔ ہاں، مجھے یہ سرد ہوائیں پسند ہیں۔ وہ اپنے موبائل کو دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پٹک رہی تھی۔ وہی مڈل کلاس والوں کا طریقہ کار جس سے مشین چلنے لگتی ہے، چاہے ٹی وی ہو یا موبائل، ٹھوک ٹھوک کر چلا لو۔ لگتا ہے تمہارے فون کو سرد ہوائیں پسند نہیں، کومل نے ہنستے ہوئے کہا۔ موبائل پھر سٹارٹ ہوا۔ اچھا، مجھے ذرا کالج کا کام ہے۔ وہ اپنی سرد ہوائیں انجوائے کرو۔ دونوں ہاتھوں سے بائیں کر کے وہ پھر ازار اور اس کے مشترکہ کمرے میں چلی گئی۔ ازار نے موبائل کو دیکھا، پھر گیٹ کو۔ عمار اب وہاں نہیں تھا، نہ ہی اس کی کار سڑک پر موجود تھی۔ کالنگ ان نون۔ پہلی بار اس نمبر سے کال آئی تھی، اب تک صرف میسج آتے تھے۔ اس کے ہاتھوں میں لرزش ہوئی۔ اس نے کال ریسیو کیا اور کچھ نہ بولی۔ دوسری طرف بھی خاموشی تھی، گہری خاموشی، جیسے وہ اس کی سانسوں کو شمار کر رہا ہو۔ کچھ کہو گی نہیں؟ ایک خوبصورت آواز فون سے آئی۔ اس نے کان سے ہٹا کر موبائل کو حیرت سے دیکھا۔ شاید اسے اتنی خوبصورت آواز کی توقع نہیں تھی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ سرد ہوا کے جھونکے نے اس کا سر سے دوپٹہ اڑایا۔ سرد ہوا اس کی ہڈیوں میں گھس رہی تھی۔ بال چہرے پر بکھرنے لگے تھے۔ سوال تو اتنے ہیں کہ جواب دیتے ہوئے دن ڈھل جائے۔
کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ بولی، چہرے پر بکھرتے بالوں کو دوسرے ہاتھ سے ہٹایا، آزما سکتی ہو، تا زندگی یہیں ٹھہرے رہ کر جواب دے سکتا ہوں۔ یہ فلرٹ تھا یا کچھ اور، لیکن ازار کو پسند نہیں آیا تھا۔ اس کے منہ کے زاویے بگڑے تھے۔ پہلا سوال یہ ہے، میرا نمبر کہاں سے ملا؟ لیکن ایمی کی بات سننے کے بعد اتنا تو سمجھ آ ہی گیا ہے کہ تم ایک ہیکر ہو۔ میرا نمبر حاصل کرنا تمہارے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ تمہارا ہاسٹل آنے کا فیصلہ غلط تھا۔ اس نے ازار کی بات نظر انداز کر دی۔ وہ طنزیہ مسکرائی، میری فکر کرنے والے لوگ بہت ہیں، تمہیں میرا خیر خواہ بننے کی ضرورت نہیں۔ یہ اس کے فلرٹ کا تلخ جواب تھا، مردوں سے بات کرنے کا درست طریقہ۔ دوسری طرف پھر خاموشی چھا گئی۔ ہانیہ کے موبائل میں تمہارا نمبر سیو تھا، مجھے لگا تم ہانیہ کو جانتی ہو۔ اب وہ بولا تو اس کی بات میں سنجیدگی تھی۔ میں ہانیہ کو نہیں جانتی اور نہ ہی کبھی ملی ہوں۔ میں جانتا ہوں تم ہاسٹل کیوں آئی ہو، لیکن قاتل کو اس طرح سامنے سے چیلنج کرنا صحیح نہیں۔ پھر سے ازار کی فکر لاحق ہوئی تھی۔ ازار نے لمبی سانس خارج کی۔ یہ میرا مسئلہ ہے، میں خود دیکھ لوں گی، تم شٹ اپ۔ ہر وقت بحث اچھی نہیں ہوتی مس ڈیٹیکٹو، اس نے اتنی اپنائیت سے کہا کہ ازار کو خاموش ہونا پڑا۔ کچھ تھا اس کی آواز میں، ایک روب، ٹھہراؤ، خوبصورت آواز۔ اس نے پھر اپنے چہرے پر آتے بکھرے بالوں کو کان کے پیچھے عرصے ازار کو دیکھ کر وہ مسکرایا، جیسے انسان اپنی پسندیدہ چیز کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ اب ہم ساتھ ہیں، یہ ہم دونوں کا مسئلہ ہے، اور جب ہم اس مشن پر نکلے ہیں تو ہمیں ہر قدم پر عامل رہنا ہے، سوچ سمجھ کر چلنا ہے۔ پہلے ہمارا محفوظ رہنا زیادہ ضروری ہے، ورنہ ہم کسی کو بچا نہیں سکیں گے۔ اور میں نے کب کہا ہم ساتھ ہیں؟ اس نے تلخی سے پوچھا۔ کیا تم اپنا کیا میسج بھول گئی ہو؟ میں تمہیں اس میسج کا ایس سینڈ کر دوں گا جس میں تم نے میری مدد کے لیے حامی بڑھی ہے۔ وہ خاموش رہی تھی، اور خاموشی کو ہر کوئی ہاں ہی مانتا ہے۔ اپنا خیال رکھنا، واسو تم سے رابطہ ضرور کرے گا۔ واسو؟ کڈنیپر یا کلر؟ وہ واسو ہی ہے۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ ازار نے سوچا اور زبان سے الفاظ نکل گئے۔ میری تلاش بہت پرانی، میں اپنے ہر پتے تمہارے سامنے کھول نہیں سکتا۔ میں تم سے عمر میں بڑا ہوں، مجھے تم بولنا بند کرو، آپ کہو آپ۔ ادب کا عجب درس ازار کے ماتھے میں بل لیا۔ کون ہو تم؟ اس کے سوال پر ہیکر کا دل چاہا سر پیٹ لے۔ اس نے جان کر تم کہا تھا۔ لیفٹ میں دیکھو۔ ازار نے سڑک پر بائیں جانب دیکھا، وہ سامنے سڑک پر کھڑا تھا۔ سیاہ شوز، سیاہ پینٹ، جرسی ٹی شرٹ اور اس پر سیاہ ہی رنگ کی جیکٹ، سیاہ پی کیپ اور ماسک میں اس کا چہرہ دیکھنا مشکل تھا۔ بارش کی بوچھار تیز ہوئی تو اس نے بائیں ہاتھ کا چھجا بنا کر آنکھوں کے اوپر رکھا اور اسے غور سے دیکھنے لگی۔ بارش کی باریک بوندیں اس کے چھاتے سے ٹپک رہی تھیں۔ چھاتے کے ایک کونے پر دائرے میں کے بنا تھا۔ بلیک کلر پسندیدہ ہے تمہارا؟ طنز تھا یہ سوال، اسے سمجھ نہیں آیا۔ وہ مسکرایا۔ تم نے ہانیہ کے کسی دوست پر یقین نہیں کرنا، کومل پر بھی نہیں۔ کومل؟ ازار نے کمرے کے اندر جھانکا۔ وہ کرسی پر بیٹھی میز پر جھکی شاید کچھ لکھ رہی تھی۔ ہاں کومل، وہ ہانیہ کی روم میٹ ہے، مطلب ہانیہ کے اغوا ہونے کے بعد سے وہ تنہا اس کمرے میں رہ رہی ہے۔ ہاں، یہ جان کر کہ تم ڈر گئی ہو؟ دوسری طرف کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ اگر ڈرتی تو تم سے بات نہ کرتی، اپنا سامان پیک کرتی اور یہاں سے نکل جاتی۔ کون رکھ سکتا ہے مجھے؟ ہاں، کوئی تمہیں روک نہیں سکتا، کیونکہ سب تمہارے خیر خواہ جو ہیں۔ بظاہر تو یہ طنز تھا، کیونکہ کوئی خیر خواہ ہوتا تو اسے کبھی ہاسٹل نہ آنے دیتا۔ بس میری بات یاد رکھو، کسی پر بھی اعتبار نہیں کرنا۔ جو بھی ہانیہ کو جانتا ہے سب شک کے حلقے میں ہے، اور سب سے پہلا نام ہے جیمس ڈی سوزا۔ اور تم بھی تو اسی لسٹ میں ہو۔ میں تمہاری بات کا اعتبار کیسے کروں؟ ہانیہ سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ اس نے سڑک پر دیکھا، وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ سڑک پر نظر دوڑانے لگی۔ مجھے تلاش مت کرو، یہ جان لو میں تمہارے ساتھ ہوں، سائے کی طرح۔ مطلب دن ڈھلنے پر ساتھ چھوڑ جاؤ گے؟ پھر وہ خاموش ہوا تھا۔ وہ لاجواب کر دیتی تھی۔ میں وعدے نہیں کرتا۔ ایک وقفے کے بعد وہ بولا تو ایسا لگتا تھا ایک عمر کی تھکان اس کی آواز میں اتر آئی ہو۔ کیونکہ میں ہانیہ کی حفاظت نہیں کر سکا، مگر تم سے وعدہ کر رہا ہوں جب اندھیرا چھائے گا ستاروں کی طرح ساتھ رہوں گا، ہمیشہ راہ دکھاتا رہوں گا۔ فی الحال میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، تمہیں جو بھی اہم معلومات حاصل ہوں مجھے ضرور بتانا۔ اس کی باتوں سے ازار کو عجیب ہی انداز محسوس ہو رہا تھا، جیسے وہ آگے کہے گا میں تمہارے لیے چاند تارے توڑ کر لا سکتا ہوں، مگر اس سے نہیں کہا۔ کیا تمام زندگی یہاں کھڑے رہنا مشکل ہو گیا ہے؟ اس نے صاف صاف طنز کیا تھا۔ ہیکر مسکرایا۔ مجھے اس کا علم نہیں تھا کہ تم مجھے تا زندگی اپنے سامنے کھڑا دیکھنا پسند کرو گی۔ کہو تو ہاسٹل میں آ جاؤں؟ شٹ اپ، اس نے جبڑے بھینچ کے کہا۔ اللہ حافظ۔ فون منطقہ ہوا تو اس نے کان سے ہٹا کر موبائل کو دیکھا۔ موبائل بالکل ٹھیک تھا۔ مس ڈیٹیکٹو، ہیکر کی خوبصورت آواز اس کے ذہن کے پردے پر بار بار گونجتی تھی۔ کیا وہ آواز وہ پہلے سن چکی تھی؟ کیا وہ آواز سے اس کا کوئی رشتہ تھا؟ وہ اس کی حفاظت کیوں کرنا چاہتا تھا؟
وہ اس سے مدد کیوں چاہتا تھا؟ میں وعدے نہیں کرتا، پھر وہ اس سے وعدہ کیوں کر رہا تھا؟ وہ کون تھا؟ وہ اوزار کا کون تھا؟ ایسے کئی سوال تھے اوزار کا ذہن جس کا جواب صرف وہ ہیکر تھا۔ آدم کا بت بنا کر اس میں سما گیا ہوں، ویسے بھی میں خدا تھا، ایسے بھی میں خدا ہوں۔ ایک خاموش طریق کمرہ جس کے دروازے پر کوئی عورت کھڑی تھی یا کوئی سایہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ باہر سے آتی ہلکی روشنی میں کمرے کا منظر دھندلا سا تھا، جیسے سائے کام کرتے نظر آ رہے ہوں۔ کمرے میں جھانکو تو ایک سنگل بیڈ تھا، ایک دیوار سے لگا بڑا سا میز جس پر کیمرہ، فوٹوز، فائلز وغیرہ پھیلے ہوئے تھے۔ وہ کچھ ڈھونڈ رہا تھا، پتہ نہیں کیا۔ اس سائے کی طرف اس کی پشت تھی، وہ اسے نہیں دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے کام میں مصروف نظر آ رہا تھا، ایک دراز کو کھول کر دیکھتا، پھر غصے سے بند کرتا، پھر دوسرا کھولتا۔ اس کے سامنے میز کے اوپر دیوار پر کچھ تصاویر چسپاں تھیں، مردہ لوگوں کی تصاویر، جس میں کچھ زمین بوس تھیں تو کچھ واسو کے درخت پر لٹکی ہوئیں۔ انہیں دیکھ کر خوف آتا تھا، لیکن تصویروں کو لگانے والے نے ایسے لگا رکھی تھی جیسے اسے سکون ملتا ہو۔ انہیں دیکھ کر سکون کیسے مل سکتا تھا؟ ایک اور میز تھا جس پر مختلف طریقے کے ہتھیار رکھے تھے اور اس سے لگا کھڑا اس کا بیلچہ جو قبر کھودنے کے کام آتا تھا، لیکن اب تک اس سے کوئی قبر کھودی نہیں گئی تھی۔ آخرکار اسے وہ چیز مل گئی۔ وہ ایک اسکرو ڈرائیور پیچکس جیسی چیز تھی جس کی نوک کافی تیز تھی۔ کمرے کے سنگل بلب میں اس کی نوک ایک ستارے کی طرح چمکی۔ اس نے اپنے لبوں پر زبان پھیری، وہ خشک ہو رہے تھے، انہیں پیاس لگی تھی، ایک ایسی پیاس جو ہر قاتل کو قتل سے پہلے لگتی۔ اس کی پیاس پانی سے بجھنے والی نہیں تھی، اس کے لیے اسے پانی سے زیادہ گارا مایع چاہیے تھا۔ اس نے مسکرا کر دوسری سمت میں دیکھا، جہاں سنگل بیڈ کی دوسری جانب ایک لڑکی تھی جس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے، منہ پر ٹیپ لگا تھا اور وہ آہستہ آہستہ حواسوں میں آ رہی تھی۔ وہ چل کر اس تک گیا، تب تک لڑکی ہوش میں آ چکی تھی۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی، وہ اس کے سامنے بیٹھا لڑکی نے اپنے پیر سنٹے، اس تیز دھار نوکیلی شے کو مٹھی میں اس طرح پکڑا کہ لڑکی کو وہ نوک صاف نظر آئی، لیکن اس شخص کا چہرہ نہیں۔ کیا وہ بھوت تھا، کوئی روح یا کوئی جن؟ کیا تھا وہ؟ جیسے ہی وہ اپنے ہتھیار کو اس لڑکی تک لے گیا، دروازے میں کھڑے سائے سے آواز آئی، ٹھہرو۔ اس نے مڑ کر دیکھا، جہاں وہ سایہ کھڑا تھا۔ لڑکی نے بھی خوف و کرب سے اس سائے کو دیکھا۔ تم اسے نہیں مار سکتے۔ سایہ ایک انچ بھی نہ ہلا تھا۔ میں نے یہ بات پہلے بھی کہی ہے، میرے معاملوں میں نہ بولا کرو۔ اس نے سایہ کو غصے سے دیکھا، کیونکہ اس نے واسو کی پیاس بجھنے نہیں دی تھی۔ وہ ہاسٹل آ گئی ہے۔ وہ کھڑا ہوا، حیرانی سے سایہ کو دیکھا۔ کون؟ گل اوزار ابراہیم۔ جانتا ہوں۔ جانتے ہو تو ہوش سے کام لو، یہ وقت اسے قتل کرنے کا نہیں ہے۔ سایہ نے لڑکی کی طرف اشارہ کیا، میں اسے زیادہ دیر زندہ نہیں رکھ سکتا۔ واسو؟ سایہ کے پکارنے پر وہ نوکیلی چیز واسو کے ہاتھ سے گر گئی، جسم میں عجیب سی لرزش ہوئی۔ اسے مارنا ہے تو مار دو۔ لڑکی کا جسم کانپنے لگا تھا، مگر یاد رہے اسے اس بات کی خبر نہ ہو۔ اگر اسے معلوم ہوا یہ مر گئی ہے تو اس نے قصداً بات ادھوری رکھی۔ تو واسو نے پوچھا، اس کا مردہ دیکھ کے اس کی ہمت میں اضافہ ہوگا۔ وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تم اسے ہلکے میں لے رہے ہو۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے، وہ صرف آپ کی وجہ سے زندہ ہے۔ جس لمحے اس کا وقت مکمل ہوا وہ بھی میرے درخت پر لٹکی ہوگی۔ کبھی نہیں، تم اسے ہاتھ تک نہیں لگاؤ گے، ورنہ وہ گل اوزار ابراہیم مرنی نہیں چاہیے۔ لیکن کیوں؟ سایہ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ دروازے سے ہٹتے ہی ایک روشنی اندر آئی۔ واسو بھی کھڑکی سے چھلانگ لگا کر باہر نکل گیا۔ لڑکی روتی ہوئی ہنوز وہیں بیٹھی تھی۔